اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام نے کہا، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر ہو اور بہت نیک اور رحم دل لڑکا والدین سے قریب تر ہو جائے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ تیسری واقعہ اور جو دیوار تھی وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں یتیموں کے لیے ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کے ماں باپ نیک شخص تھے۔ سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنے خزانے خود ہی نکالیں، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ خود نہیں کیا۔ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے پرانے زمانے میں زمین پر حکومت بخشی تھی، اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و ذریعے سے نوازا تھا۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس وہ اور ذریعے حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے یعنی ذوالقرنین علیہ السلام چلتے چلتے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک چلے گئے، آخری کنارے تک جہاں پہنچنا، اور وہاں انہوں نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے کہ وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے فرمایا، ذوالقرنین، یہ تمہاری مرج پہ ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، جو شخص کفر کرے گا، فاسق ہے اور ظلم کرے گا، ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں احسان بات کریں گے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نارتھ سائیڈ میں پورے کنٹریز لینے کے بعد پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑے، مطلب ذوالقرنین علیہ السلام نارتھ سائیڈ کے جتنی بھی کنٹریز تھی وہ پورے انڈر میں لے لینے کے بعد دوسرے راستے پر چل پڑے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جہاں سے سورج نکلتا وہاں آخری کنارے تک چلے گئے۔ وہاں ذوالقرنین علیہ السلام نے سورج کیسے نکلتا وہ منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس حصے پر ہی ہے۔ ایک قوم کے اوپر سورج ابھر رہا ہے جس کے لیے اللہ نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے گھروں میں رہتے تھے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ واقعی اس طرح ہے کہ اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کے احاطہ کر لیا تھا۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرق میں وکٹریس ہونے کے بعد پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر 2 پہاڑوں کے بیچ میں جا پہنچے، اس میں ان پہاڑوں کے پیچھے ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد بپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم
آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال قرار فکسڈ کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک اونچی دیوار بنا دیں۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، مجھے میرے رب نے اس کے بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ تم اپنی محنت اور مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار اور پہاڑ کے دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دیں تو کہنے لگا، اب آگ لگا کر اسے دھوکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھوک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگے، میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں گا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس دیواروں پر چڑھ سکیں، اور نہ اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ سوراخ کر سکیں۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہم پر وار کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی یہ دیوار، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس وقت اللہ کی مخلوقات جتنی بھی ہے یا یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تیز اس کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے بالکل دکھا دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوزخ کو کافروں کے سامنے بالکل دکھا دیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔